اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 81، جس خطبے کا نام خطبہ غرا ہے، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اپنی بخشش کے لحاظ سے بہت قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا ہے، ہر مصیبت کو دور کرنے والا۔ میں اس کے کرم کی نوازش ہوں، اس کی نعمتوں کی فراوانی کی بنا پہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اس اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے۔ میں اسی اللہ سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے۔ میں اس اللہ سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے۔ اس پہ بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت کرنے والا ہے۔ گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ، حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کرنے سے پہلے متنبہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خدا کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس نے تمہارے لیے مثالیں پیش کی، جس نے تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں لباسوں سے ڈھانپا، تمہارے رزق کا سامان فراواں کیا، اس نے تمہارا جائزہ لے رکھا ہے، تمہارے لیے جزا مقرر کی ہوئی ہے، تمہیں اپنی وسیع نعمتوں، فراغتیوں سے نوازا، مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبہ کیا، وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے۔ اس مقام آزمائش، محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں، اس میں تمہاری آزمائش ہے، اس کی درآمد اور برآمد پہ تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا، سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔ وہ دنیا کہ جس کا ظاہر خوشنما، باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ ہے، غروب ہو جانے والی روشنی ہے، ڈھل جانے والا سایہ ہے اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے، اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے، اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر، وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے، جہاں حضرت انسان اپنا ٹھکانہ جنت یا جہنم دیکھ لیتا ہے، اپنے کیے کا نتیجہ پا لیتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے، نہ موت کاٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے، نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے طور پہ طریقوں کی پیروی کرتے ہیں، یکے بعد دیگرے مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی، قیامت کا ہنگامہ آ جائے گا، تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں سے، پرندوں کے گھونسلوں سے، درندوں کے بھٹوں سے، ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گرو در گرو، سامت و ساکت، صف بستہ امر الہی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وہ ضعیف اور بیچارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی، آوازیں دب جائیں گی، خاموش ہو جائیں گے، پسینہ منہ میں پھندا ڈالے دیے ہوگا، وحشت بڑھ جائے گی جب انہیں آخری فیصلہ سنا،
عملوں کا معاوضہ دینے والا ان کو معاوضہ دے گا، عذاب و عقوبت اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز کان سے لرز جائے گی، روحوں کو قبض کر لیا جائے گا، قبروں میں رکھ دیا جائے گا جہاں پہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے، عملوں کے مطابق جزا پائیں گے، سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا، راستہ سیدھا دکھایا جا چکا تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی، شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھی۔ اس مدت حیات آماجگاہ عمل میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری کریں، سوچ و بچار سے مقصد کی تلاش کر لیں، اتنی مہلت پائیں جتنے فوائد حاصل کرنے اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہو۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں ہیں، شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرطے انہیں پاکیزہ دل سنتے، کان اور مضبوط راہیں دیکھتی، ہوشیار عقلیں نصیب ہوتی۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس شخص کی مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو سر جھکا دیا، گناہ کیا تو اعتراف کیا، ڈرا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا، اللہ تبارک و تعالی کی پکار پہ لبیک کہا تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا، اس کی توبہ انابیت کے ساتھ متوجہ ہوا، پوری پیروی کی، حق کے دکھائے جانے پہ اس نے حق کو دیکھ لیا۔ ایسے شخص نے اپنے باطن کو پاک صاف رکھا، آخرت کا گھر آباد کیا۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں اتنا ہی رہنے کی توفیق دیں جتنا ضرورت ہے، وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔